وہی دلیر یقیناً دلیر ہوتا ہے کہ جس کے آگے زبردست زیر ہوتا ہے. زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ, انگوٹھا چوستا بچہ بھی شیر ہوتا ہے. زمانے والوں محمد کا خاندان ہے یہ, انگوٹھا چوستا کر سکتا. کوئی بڑا ہوتا ہے 20 سال پڑھ کر کے محدث بنتا ہے, 30 سال پڑھ کر کے مفکر بنتا ہے, کوئی حجت الاسلام بنتا ہے, کوئی اپنے وقت کا محقق بنتا ہے. مگر احمد رضا جب نبی کے بیٹے کی شان میں قلم اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. جس دن جس وقت نبی کے گھر میں, نبی کے خاندان والے کے گھر میں بچہ پیدا ہوا, اس وقت ہی اس کا مقام, دنیا میں تشریف لائے ان کا مقام تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. یہ اہل بیت کی شان ہے. حضرت بیدم نے کہا تھا عدم سے لائی ہے ہستی میں آرزو رسول, کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجو رسول. شگفتہ گلشن زہرا کا ہر گلے تر ہے, کسی میں رنگ علی اور کسی میں بوئے رسول. علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نے کہا تھا کہ ہوا کی دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے, میری حیات کے پیغام جاویداں اترے, لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے. لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں, کبھی بغداد میں, کبھی اجمیر میں, کبھی کچوچا میں, کبھی بلگرام میں, کہاں کہاں اترے نبی کے خاندان والے. اللہ آپ کو, ہمیں اور آپ کو سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہتے ہوئے نبی کے بیٹوں سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب ندیم رضا فیضی کی آمد کا وقت ہے. بس 2 شعر. مونس بھائی سے ہمارا بڑا گہرا تعلق ہے, اور ایسا تعلق ہے کہ جس تعلق کو نہا ہی رہنا بہتر ہے. ہمارے بڑے عزیز دوست قاری محمد علی فیضی صاحب, جملہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے, ایک بار پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے اس نیت کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا, قیامت کے دن ذرہ ذرہ گواہی دے گا کس نے کیا کیا, کب کیا, کیسا کیا. یہ نبی کے بیٹے گواہی دیں گے. زیدی خاندان کا چشم و چراغ گواہی دے گا, جن کے آباء و اجداد کو کئی مہینوں تک ایک کھجور کے درخت میں پیوست کر دیا گیا. چیل مرے ہوئے انسان کا گوشت کھاتا ہے, مگر تاریخ شاہد ہے علی کے بیٹے حضور سیدی زید کو چیل نے خود جن کی حفاظت کی ہے, جن کے لاش کی, وہ خاندان کا چشم و چراغ آپ کے سامنے جلوہ کر ہے. یہ تاریخ ہے بلگرام کی, یاد رکھنا. بلگرام وہ ہے جس نے مجدد الف ثانی سرہندی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر کے دین الہی کا خاتمہ کیا تھا. وہ لوگ تاریخ کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں جو دین الہی کے خاتمے میں صرف مجدد الف ثانی سرہندی کا نام لیتے ہیں. جہاں مجدد الف ثانی سرہندی کا نام آئے گا وہی حضرت فاتح بلگرام کا بھی نام آئے گا. تاریخ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے. یہ وہ ذات آپ کے درمیان ہے. آئیے بس 2 شعر پڑھوں گا, زیادہ نہیں, مگر اگر سننے کی طاقت ہو, جو حسین قتل کے بعد بھی تلوار کی نوک پر چڑھ کر کے قرآن کی تلاوت کریں اور گواہی دیں, ان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. اسماعیل پور والوں ایک بار دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا یا حسین. اس انداز سے نہیں, کفیل امبر ہر کچھ برداشت کرتا ہے, مگر یاد رکھنا میرے جد بھی مولائی ہے, میری ضد بھی مولائی ہے. اگر دل میں محبت ہے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا یا حسین, یا حسین. اسٹیج والے اگر اٹھا دے تو میری نقابت کے طائر کو محبت کا بازو دستیاب ہو جائے گا. محبت سے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دیں یا حسین, یا حسین. بس 2 شعر پڑھوں گا. قاری احسان صاحب قبلہ, دیگر علماء, دربار یزید سجا ہوا ہے. شہدائے کربلا کے چند افراد کی لاش لے کر کے سیدہ زینب کبریٰ یزید کے دربار میں پہنچتی ہے. حضرت زینب کبریٰ کا خطاب بڑا مشہور ہے. سیرت ابن حشام نے جو خطاب دیا ہے اس کے چند سطور اشعاری جامہ پہنا کر کے کفیل امبر پیش کرے گا, اور غور سے سنیے گا. بغیر دلیل کے آج تک میں نے بات نہ کی ہے اور نہ کروں گا انشاءاللہ, جب تک میرے شعور کے وجدان سے ایک ایک لفظ سے صدا آتی ہے کہ جاہو منصب نہ کسی شہرت عامی سے ہوا, یا رسول اللہ معتبر میں تیرے بچوں کی غلامی سے ہوا. ہاں, ایک شعر کا وہی دلیر
वही दिलेर यकीनन दिलेर होता है कि जिसके आगे जबरदस्त शेर होता है। जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता बच्चा भी शेर होता है। जमाने वालों, मोहम्मद का खानदान है ये, अंगूठा चूसता शेर पढ़ के मैं बता रहा हूं, आप सुन के बताना, और नारा लगेगा शेर के बाद नदीम रजा फैजी की आमद होगी। हज़रत सैयद ज़ैनब कुबरा दरबार यजीद में पहुंचती है। यजीद ने कहा, ज़ैनब ये तेरे भाई हुसैन का सर है, तेरा भाई हुसैन नहीं बचा, तेरा भाई अब्बास नहीं बचा, तेरे भतीजे कासिम नहीं बचे, तेरा भतीजा अली अकबर नहीं बचा, तेरे बेटे औनो मोहम्मद नहीं बचे, ज़ैनब तेरे पास कुछ नहीं बचा है। हजरत ज़ैनब कुबरा ने लहजे अली में दरबारे यजीद में जब जबान खोलती है तो कहती है, यजीद सुन, ये सच है कि मेरा भाई हुसैन नहीं बचा, मेरा भाई अब्बास नहीं बचा, मेरा भाई मेरे भतीजे कासिम अली अकबर नहीं बचे, मेरा बेटा उनो मोहम्मद नहीं बचा, मगर यजीद मेरे पास एक दौलत बची है। यजीद ने कहा, ज़ैनब वो दौलत क्या है? हज़रत ज़ैनब कुबरा ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया। पढ़ना कफील अंबर का काम है, सुनना इस्माइलपुर वालों का काम है। कलेजी नहीं कलेजा लेकर के बैठे हो तो सुन के बताना, कफील अंबर पढ़ के बता रहा है। हज़रत ज़ैनब ने कहा कि बदला न एक हर्फ, अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा, घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। ज़ैनब ने ये कहा,